الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے آخری بات جو سنا تھا وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی مشرک کو نہیں چھوؤں گا، کوئی مشرک مجھے نہ چھوئے۔ ان کے قتل کے بعد مکے کے مشرکوں نے کوشش کی کہ ان کے لاش کا کوئی حصہ مل جائے تاکہ شناخت ہو سکے کہ ہم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالی وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کی کتنی فوج ہے ہم کو نہیں معلوم، مچھر، مکھی، بھیڑ اور دنیا کی دوسری مخلوق، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کی فوج، بھیڑ جانتے نا، بھیڑ وہ شہد کی مکھی جیسی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ انہوں نے لاش کی حفاظت کی اور مشرکین مکہ لاش کا کوئی حصہ لے نہیں سکے، اور کہتے ہیں کہ رات میں پھر سیلاب آیا، اس میں وہ لاش بہہ گئی۔ تو اس طرح سے جب اس بات کا پتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کے وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ تو ایک تذکرتاً ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہم کو اور گھر کی جو خواتین ہیں سب کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ وفات کے بعد بھی ہماری میتوں کی کیا کرے، لاج رکھے، حفاظت فرمائے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، واٹس ایپ میں بہت پہلے بھی میں نے دیکھا تھا کہ کسی شہر کی ایک معلمہ، بہت ہی نیک، پاسدار، شریف خاتون، یعنی بہت ہی عفیفہ، اس خاتون کا ذکر آیا جو بیوہ تھی، گھر گھر ٹیوشن پڑھاتی تھی، بہت ساری خدمات ان کی تھی، لیکن کسی حادثے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو حادثے میں انتقال ہونے کے بعد میت کہاں پہنچتی ہے؟ وہاں کون لوگ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں؟ تو بہرحال ایک زندگی بھر جو اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھیں، اپنی عفت، شرم و حیا کے پیکر بنے رہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑے آزمائشی دور سے گزارتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ عورت کا پوسٹ مارٹم عورت کرے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو لیکن انہوں نے لکھا کہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن اللہ سے ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مرحلے سے کیا کر بچا لے، ایسا مرحلہ نہ آئے کہ ہم اس مرحلے سے کیا ہو سکیں، بچ سکیں۔ تو بہرحال آپ اور ہم جب دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اچھے امام سے ہماری جنازہ پڑھائی جائے، اچھے عقیدے والا امام ہماری جنازہ پڑھائے، اچھے لوگوں کے ہاتھوں ہمیں قبر میں اتارا جائے، ہمارے قبروں پر کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک رہیں۔ ایسے اچھے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ جو کورونا کے ایام میں وفات پائے، جن کے جنازے میں کم از کم 40 اور 100 آدمی بھی شریک نہیں ہو سکے، حالات کے پیش نظر ایسا بھی ہوا۔ تو بہرکیف آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی کرتا ہے، اس کے وفات کے بعد بھی کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس سیرت کے اسباق میں سے ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی دل دہلانے والا یہ واقعہ ہے۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، شاید کا یقین بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر جتنا غم ہوا شاید کبھی دوسرا غم نہیں ہوا، اس لیے کہ یہی واقعہ دوسری جگہ بھی ہوا کہ احد کے موقع پر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ۔ اتنے ہی صحابہ اس واقعے میں بھی ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افسوس اس واقعے پر ہوا وہ بہت دکھ تھا، بہت ملال تھا۔ کہا کہ صحابہ جو احد کی جنگ میں شہید ہوئے، کھلے میدان میں سینہ بسینہ دوش بدوش لڑتے، اللہ کی راہ میں شجاعت اور دلیری بتاتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن اس واقعے میں صحابہ اکرام کو جو بڑے معزز جلیل القدر حفاظ قرآن تھے ان کو گھیر کر دھوکے سے مارا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف۔ اسی واقعے کا ذکر ہم سنتے ہیں جس مہینے رجیع، اس سے پہلے ہم نے رجیع کا واقعہ پڑھا تھا نا، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 10۔ 8 کتنے تھے؟ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خبیب، زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ۔ اسی مہینے میں یہ دوسرا واقعہ پیش آیا، بئر معونہ۔ اس واقعے کا نام کیا ہے؟ بئر معونہ۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو، ویل باوڑی ہے، معونہ وہ ایک جگہ کا نام ہے، لیکن یہ انسیڈنٹ، یہ واقعہ رجیع کے واقعے سے بہت سنگین تھا، بہت دل دہلانے والا تھا۔ تو آپ اس کا اندازہ کر سکیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لیس لک من الامر، کہا کہ اب اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ تو 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ بد دعا کرتے رہے۔ کتنا دکھ میرے نبی کو پہنچا ہوگا، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سارے واقعے کا خلاصہ ہم سنتے ہیں ابو برا، نام کیا ہے؟ ابو برا عامر بن مالک، اس آدمی کا نام ابو برا عامر بن مالک، جس کا ٹائٹل تھا ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا۔ کیا ٹائٹل ہے؟ تیروں سے کیا ہے؟ نیزوں سے کھیلنے والا، مطلب بڑا ہی جنگجو، بڑا ہی بہادر کے لقب سے مشہور تھا۔ یہ ابو برا عامر بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کی زندگی میں اسلام لانا، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو، آپ کے ساتھ جو داعی ہیں، مبلغ ہیں، آپ ان کو نجد والوں کے پاس بھیجیں گے، نجد ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس بھیجیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ اپنے پاس جو بھی داعی ہیں، جو بھی مبلغ ہیں، آپ ان کو ہمارے نجد کے علاقوں میں بھیجیے، وہ دعویٰ کریں گے، وہ وہاں کے لوگ مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے اپنے ساتھیوں کو وہاں بھیجنے سے خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ نجد کے لوگوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ میں کہا، ابو برا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ میری پناہ میں ہوں گے، آپ جن کو بھی بھیجیں گے ان کو پناہ کون دے گا؟ ابو برا دے گا۔ ملاعب الاسنہ، اتنا بڑا میرا ٹائٹل ہے، میں اتنا بڑا بہادر ہوں، جفاکش ہوں، دلیر ہوں، میں ان کو پناہ دوں گا، اس نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو جانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے
تو اپنے 70 چنندہ حفاظ قرآن، قاری قرآن کو ان کے حوالے نہیں کرتے۔ کون اپنوں کی بربادی چاہے گا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اتنا ہی علم تھا جو اللہ جل شانہ بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ 70 کیسے تھے معلوم؟ بالکل سلیکٹڈ، بڑے اچھے قرات پڑھنے، یعنی قرآن پڑھنے والے، حفاظ قرآن، یعنی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بالکل چنندہ افراد جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کر کے بھیجا تھا۔ دعویٰ کرنے کے لیے بھیجنا ہے، ایسے ویسے کو تو بھیج نہیں سکتے ہیں۔ 70 کی روایت درست ہے۔ اور منذر بن عمرو کو جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا ٹائٹل تھا معتق للموت، ان کا امیر بنا دیا۔ کس کو امیر بنا دیا؟ منذر بن عمرو۔ منذر بن عمرو 70 آدمیوں کے امیر بن گئے۔ یہ لوگ کون تھے 70 آدمی رفیق بھائی؟ بڑے فاضل، بڑے قاری اور قوموں کے لیڈر، ایک ایک گروپ اور ایک اس کے سردار تھے، اور اخیار صحابہ میں سے تھے، صحابہ میں سے بالکل بہترین لوگ تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دن میں لکڑیاں کاٹتے تھے۔ دن میں کیا کرتے؟ لکڑیاں کاٹ کر اہل صفہ، اصحاب صفہ، جو غریب لوگ صحابہ جن کا مدینے میں کوئی نہیں تھا، بیوی بچے گھر دار کچھ بھی نہیں تھا، وہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے، ان کے لیے لکڑیاں بیچ کر غلہ خریدتے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خود جا کر لکڑیاں کاٹتے، دن میں جا کر لکڑیاں کاٹتے، لکڑیاں بیچتے، اور پھر ان پیسوں سے غلہ خریدتے۔ کس کے لیے؟ طالبان علوم نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے غلہ خریدتے تاکہ وہ لوگ کچھ کھا سکے پی سکے، اور قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اور رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ اتنے اچھے لوگ تھے۔ اب کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کون ہے ساتھ؟ منذر بن عمرو امیر ہیں۔ کس کی فرمائش پر جا رہے ہیں لوگ؟ کس نے فرمائش کی تھی ان کو ساتھ بھیجنے کی؟ ابو برا، کیا نام تھا اس کا؟ بولا نا، ابو برا عامر بن مالک، جو نیزوں سے کھیلنے والا تھا۔ چلتے چلتے یہ لوگ چلتے چلتے بئر معونہ، معونہ کے کنویں پر پہنچے۔ یہ لوگ 70 آدمی چلتے چلتے کہاں پہنچے ہیں؟ معونہ کے کنویں پر پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بنو سلیم کے درمیان ایک زمین پر واقع ہے، باوڑی۔ پہلے زمانے میں باوڑی، کنواں بڑی دولت تھی، پانی نہیں ملتا تھا، ایک ایک کنویں کے لیے جنگیں ہوتی تھیں، یہ کنواں ہمارا، وہ کنواں تمہارا، جنگیں ہوتی تھیں۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بھائی حرام بن ملحان۔ ام سلیم کون ہے؟ ام سلیم کون ہے؟ ہاں انس بن مالک کے امی ہیں۔ ام سلیم کون ہے؟ یاد رکھنا، ہم لوگ جو سنتے ہیں یاد رکھیے تو فائدہ ہے سیرت کا، تو یاد رکھیں، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے یہ بھائی تھے حرام بن ملحان۔ یہ 70 آدمی وہاں کنویں پر پڑاؤ کیے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ حرام بن ملحان کو
رسول اللہ ام سلیم کے یہ بھائی ہیں، تو انس ابن مالک کو کیا ہونا؟ ماما ہونا، نہیں ماما ہونا۔ تو انس ابن مالک کون ہے رضی اللہ عنہ؟ خادم رسول، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں کیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سارے لوگ گئے ایک کنویں پر جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حرام بن ملحان ان کو کیا کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل جو وہاں کا بڑا آدمی تھا اس کے پاس روانہ کیا۔ بولا کہ ایسا کرو، ہم پورے 70 آدمی یہاں بیٹھتے ہیں، ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، وہ ایک آدمی جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر اس سے بات کریں گے۔ کس کے پاس خط لے کر گئے؟ عامر بن طفیل۔ تو اس نے خط دیکھا تک نہیں، وہ خط کس کے پاس سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہے۔ اس نے خط دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر کے کہا، ایسے کھڑ کے وہ تقریر کر رہے ہیں، ایسے پیچھے سے اشارہ کر کے اسے اشارہ کیا، تو پیچھے سے ایک آدمی نے نیزہ لے کر ایسے پیچھے سے مارا، تو وہ نیزہ سامنے سے نکل گیا۔ کسے؟ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، سامنے سے نکل گیا، خون جا رہا ہے۔ انہوں نے وہ خون اپنے ہاتھ میں لیا، چہرے پر ملا، بس ایک ہی بات کہا، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ آپ سوچ سکتے ہیں کون سی کامیابی؟ ارے ابھی تو آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، لیکن نیزہ کھانے والے حرام بن ملحان کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہو گیا؟ میں کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی اس کو کہتے ہیں، آج کی زبان کی کامیابی نہیں تھی۔ آج ویل سیٹلڈ کا معنی کیا ہے ہارون بھائی؟ ویل سیٹلڈ بولے تو کیا؟ یو ہیو ایک بڑی سی لیگزس کار ہو، اور آپ کا ایک بہت بڑا بنگلہ ہو، اور پھر چہل پہل ہو، آپ کے گھر میں خدام ہو، نوکر ہوں، آواجاہی ہو، اور آپ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہو، لوگ آپ کی واہ واہ بولیں، آپ کی شہرت ہو، تو آپ جو چاہے خرید سکیں، جس کو چاہے الٹا لٹکا سکیں، تو آپ تب جا کر کیا مانے جاتے ہیں؟ آئی ایم ویل سیٹلڈ۔ لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ دار غرور کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا فانی ہے، لیکن یہ لہو ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہے جو بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو صحابی رسول نے ایک ہی جواب کہا، دیکھیے، حضرت حرام بن ملحان کو پیچھے سے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا، اور خون دیکھ کر چہرے پر مل کر حرام بن ملحان نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ کیا بولے؟ رب کعبہ کی قسم، میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی یہ ہے اصل کامیابی، یہ فوز عظیم ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو اس کے بعد فوراً کیا کیا؟ وہ عامر بن طفیل جو تھا، باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے عامر کو آواز دی، بولا کہ میرے قبیلے سارے آؤ، ابھی لوگ ہیں یہاں 70 آدمی، ان پر حملہ کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر ان کی آواز پر کان نہیں دھرے، اس کا قبیلہ نہیں آیا۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس نے اور ایک قبیلے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلے، عصیہ، رعل، ذکوان، یہ 3 قبیلے، اس پر لبیک کہا۔ 3 قبیلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ان تینوں قبیلوں پر بد دعا کرتے رہے۔
سارے 70 آدمیوں کو گھیر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، قاری تھے، معلم تھے، بڑے ہی راتوں کو تہجد پڑھنے والے اور دن میں محنت کرنے والے ایسے لوگ تھے، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ کیا ہو گیا رفیق بھائی؟ 70 آدمی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ 3 قبیلے مل کر اگر 70 آدمیوں پر حملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور ویسے یہ لوگ اس منصوبے میں نہیں ہیں۔ دائی جاتے جاتے تلوار اور نیزے لے کے جاتا ہے، وہ تو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کتابیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جیب میں قلم ہوتا ہے، ہم اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ ایک صحابی ہیں جو زندہ بچے ہیں، انہی شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں لایا گیا اور وہ جنگ خندق تک زندہ رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ، حضرت عمرو بن امیہ ضمری، حضرت منذر بن عقبہ بن عامر اونٹ چرا رہے تھے۔ وہاں 2 صحابہ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے دیکھا جہاں یہ 70 صحابہ قتل کر دیے گئے وہاں چڑیاں منڈلا رہے ہیں۔ اوپر کیا ہو رہے ہیں؟ جب لوگ مر جاتے ہیں، لاشیں آ جاتی ہیں، گوشت نظر آتا ہے، اوپر سے چیل، کوے، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ منڈلاتے ہیں۔ تو یہ 2 صحابہ جو وہاں اونٹ بکری چرا رہے تھے وہ سیدھے یہاں آئے۔ پھر حضرت منذر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، دونوں میں سے، اور حضرت عمرو بن امیہ ضمری کو قید کر لیا گیا۔ عمرو بن امیہ ضمری جو اور ایک صحابی دونوں تھے، ان کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں قبیلہ مضر سے ہوں، عمرو بن امیہ ضمری نے بتایا کہ میں قبیلہ مضر سے ہوں، تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر، یہاں کے پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا۔ اسے ان کو، وہ جو دوسرے تھے عمرو بن امیہ ضمری، اس لیے کہ اس نے ایک نظر مانی تھی کہ گردن وہ آزاد کرے گا، تو اس نے آزاد کر دیا۔ اب یہ سارے واقعے کی خبر، ایسا جو کچھ بھی ہوا، مدینہ پہنچنا تھا نا۔ مدینہ کیسے پہنچی؟ کس کے ذریعے سے پہنچی شعیب بھائی؟ اس کا آئی وٹنس کون ہے؟ کون دیکھا اس کو؟ آنکھوں دیکھا حال کس نے عکس کیا؟ کس کو معلوم ہے یہ سارا کام جو کچھ ہوا؟ عمرو بن امیہ ضمری، جس کو آزاد کیا اس نے۔ اب یہ سارا حقیقت حال، یہ ساری روداد لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ دردناک المناک خبر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ۔ ان 70 صحابہ کی شہادت نے جنگ کے احد کو تازہ کر دیا، جنگ احد کے یاد کو کیا کر دیا تھا؟ تازہ کر دیا تھا۔ وہاں بھی 70 آدمی شہید ہوئے تھے، لیکن جنگ احد، غزوہ احد کے دردناک المناک واقعے سے بھی یہ زیادہ کیا تھا؟ المناک واقعہ تھا، اس لیے کہ غزوہ احد کے جو شہداء تھے وہ ایک کھلی ہوئی دو بدو جنگ میں مارے گئے، آمنے سامنے کی جنگ تھی، خود مارتے تھے، مرتے تھے، ایسے ہوا۔ مگر یہ بیچارے، یہ لوگ جو مارے گئے، یہ لوگ جو 70 آدمی جو مارے گئے، ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئی۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ غداری کی گئی۔ تو کہتے ہیں اب عمرو بن امیہ ضمری جو سنگل وٹنس جو بچے ہیں، وہاں سے بیر معونہ سے نکل کر کدھر آ رہے ہوں؟ مدینہ آ رہے ہیں۔ ان کو مدینہ جا کر اب سارا واقعہ سنانا ہے کہ 70 آدمی شہید ہو گئے۔ تو واپسی میں ایک وادی تھی، وادی قنات، اس کے سرے پر واقع ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے قرقرہ۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ قرقرہ۔ وہاں پہنچے، تھکے ہوئے ہیں، ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گئے۔
تو جب یہ لیٹے تو وہیں بنو کلاب قبیلے کے 2 آدمی بھی آئے۔ پہلے ہر جگہ درخت نہیں ہوتا تھا، جہاں ایک درخت ہوتا تھا اسی کے سائے کے نیچے بہت سارے لوگ آ کے لیٹ جاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو یہ عمرو بن امیہ غمری کیا کیے، جب وہ دونوں تھک کر سو گئے تو یہ کیا کیے، دونوں کا صفایا کر دیا۔ عمرو بن امیہ غمری نے کیا کیا، ان دونوں کو کیا کر دیا، قتل کر دیا نیند میں۔ وہ لوگ نیند میں ہیں، انہوں قتل کر دی۔ ان کا خیال کیا تھا، میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے رہا ہوں، میرے جو 70 آدمی جو مارے گئے میں ان کا کیا لے رہا ہوں، بدلہ لے رہا ہوں، ریونج لے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ لوگ الگ تھے، وہ دشمن کیا تھے، الگ تھے۔ کبھی ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کسی نے ایک کام کیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سارے کنبہ قبیلے سے نفرت کرتے ہیں۔ ویسے نہیں ہو سکتا، کرنے والے الگ ہیں، ہم جس سے بدلہ لے رہے ہیں وہ لوگ الگ ہیں۔ عمرو بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ، انہوں نے بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور لیکن وہ اپنے من میں کیا سمجھ رہے ہیں، میرے جو 70 آدمی مارے گئے میں ان کا ریونج لے رہا ہوں، بدلہ لے رہا ہوں۔ حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جان کی امان دی تھی۔ یہ دونوں جن کو انہوں نے قتل کیا، لیکن عمرو بن امیہ غمری کو کیا نہیں معلوم، مگر حضرت عمرو جانتے نہ تھے۔ جب مدینہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو یہ بھی بتا دیا کہ میں نے بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جس کا کمپنسیشن مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کو میں نے جان کی امان دی تھی، عہد و پیمان تھا میرا ان کا، تم نے ان دونوں کو قتل کر دیا، اب مجھے کیا کرنا پڑے گا، اس کی دیت دینی پڑے گی، اور میں اس کی دیت کے بغیر میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے پیسے جمع کرنے کے لیے مختلف مسلمان اور ان کے جو حلفاء یہود تھے ساروں سے کہا کہ 2 آدمیوں کی دیت دینا ہے، اس کے لیے کیا چاہیے، پیسہ چاہیے، سارے ساتھ دو، یہودیوں کو بھی ساتھ دینا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے پیسے لینے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ کیا نام قبیلے کا بنو نذیر، یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے پاس گئے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجیع، یہ 2 واقعات ہوئے نہیں۔ معونہ میں کتنے صحابہ مارے گئے رضی اللہ عنہم اجمعین، کتنے، 70، اور وہاں رجیع میں 10۔ تو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے، بس زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ وہ 3 قبیلے، رعل، ذکوان، عصیہ، وہ 3 قبیلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمائی۔ اسی لیے صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کرام کو بئر معونہ پر شہید کیا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں رعل، ذکوان، لحیان اور عصیہ پر بد دعا کرتے تھے۔ 4 قبیلے ہو گئے، 4 قبیلے، ان پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول فلاں قبیلے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنی نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی. بعد میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وحی آتی ہے، اس کی جگہ دوسری آیت کیا ہوتی ہے، بدل دیتی ہے. وہ وحی کیا تھی؟ ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 70 آدمیوں کے بارے میں ایک وحی بتلائی گئی کہ ہم شہید ہو چکے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، ہماری قوم کو یہ بتلا دیجیے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت چھوڑ دیا. بس 1 مہینے کے بعد کیا کرے؟ چھوڑ دیے. تو قنوت کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے ہارون بھائی؟ 2 ٹائپ کا. ایک قنوت وطر ہے جو وطر کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت. یہ قنوت نازلہ ہے جو ہنگامی حالات میں پڑھتے ہیں، کئی مسلمان مارے جا رہے ہوں یا کسی بیماری نے آ لیا ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا یابی دے، یا کوئی سیلاب ہو، طوفان ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ قنوت نازلہ کے ہیں. ایسے ٹائم پر ہم لوگ پڑھتے ہیں. اچھا، تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے وقت میں برکت دے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو بات تھی کس کی؟ بئر معونہ کی. کتنی اچھی بات آپ سے چھوڑ گئی. بئر معونہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کام آپ سے کوئی لیا ہو. آمین. تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ عمرو بن امیہ الضمری، انہوں نے ان 2 آدمیوں کو جو قتل کیا تھا اس کی دیت لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نظیر کے پاس گئے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا. تو یہودی جو مدینے میں بستے تھے مسلمانوں سے بڑے جلتے تھے، لیکن وہ جنگجو نہیں تھے، وہ بزنس کرنے والے تھے. لیکن 3rd پرسن یعنی تیسرے آدمی کے ذریعے سے فتنہ فساد مچاتے تھے. وہ براہ راست نہیں آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کسی تیسرے آدمی کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اسی لیے کہا مگر چونکہ یہودی مرد میدان نہیں تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے. یہودی کیا کرتے تھے؟ پیسے والے تھے، پیچھے سے کیا کرتے تھے؟ فتنہ مچانے والوں کو کیا کرتے تھے؟ ویسی ہی ایک قوم ہمارے پاس بھی ابھی ہے، خود سے میدان میں نہیں اترتی ہے لیکن میدان میں کیا کرتی ہے؟ دوسروں کو اتارتی ہے اور ان کو کیا کرتی ہے؟ پیسوں سے سپورٹ کرتی ہے. تو ایسے وہ زمانے میں کون تھے؟ یہودی تھے. تو اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کے عہد و پیمان، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا اگریمنٹ تھا، اس کے باوجود مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے طرح طرح کی ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے ہم نے سنا تھا یہودیوں کے بہت سارے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا بنو قینوقاع. اس قبیلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. اور اسی طرح یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اس کو کیا کر دیا گیا تھا؟ قتل کر دیا گیا تھا. کس نے قتل کیا؟ شعیب بھائی. تو آپ لکھیں نا نوٹس، تھوڑا سا چھوٹا سا نوٹس اپنے پاس رکھیں، نوٹ کرتے ہیں. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا. تو یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے. یہودی اندر سے کیا ہو گئے تھے؟ کمزور پڑ گئے تھے اور سکون اختیار کر لیا تھا، خاموشی اختیار کر لیے تھے. لیکن غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو تھوڑا پسپائی ہوئی تو پھر ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں؟ بڑھ گئیں. کس کی؟ یہودیوں کی ہمتیں بڑھ گئیں. انہوں نے کھلم کھلا بدعہدی کی، عداوت کا اظہار کیا، اور مدینے کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے
پس پردہ ساز باز کرنے لگے۔ یہودی کیا کرنے لگے؟ مدینے میں منافقین بھی تھے، مکے کے مشرک بھی تھے، پردے کے پیچھے سے ان کے ساتھ کیا ہونے لگے؟ ساز باز کرنے لگے اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے لیکن صبر سے کام لیا۔ لیکن ایک دو واقعات جو ہوئے، رجیع اور بئر معونہ، رجیع میں 10 صحابہ شہید ہوئے، بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو یہودیوں کی ہمت بڑھ گئی، بہت سارے صحابہ چلے گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے منصوبہ بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ عمرو بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب 2 آدمیوں کو قتل کیا تو اس کا کمپنسیشن دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع کر رہے تھے۔ مال جمع کرنے کے سلسلے میں یہودیوں کے پاس بھی آنا تھا۔ یہودیوں کو کون سا قبیلہ؟ بنو نذیر کے پاس آنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لیے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، تو غلطی سے عمرو بن امیہ غمری نے قتل کر دیا تھا۔ تو یہودیوں کا، بنو نذیر کا، مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اس معاہدے کی رو سے ان کو ہیلپ کرنا تھا، سپورٹ کرنا تھا کمپنسیشن دینے میں، اعانت واجب تھی۔ تو یہودیوں نے، بنو نذیر نے کہا کہ ابو القاسم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ابو القاسم۔ تو ویسے انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، جیسے آپ آئے ہیں ہم ضرور آپ کو کیا کریں گے؟ مال دیں گے، آپ یہاں بیٹھیں۔ تو ایک اسپیسیفک، ایک خاص جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ انہوں نے بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ مال جمع کر رہے ہیں، لائیں گے، رکھیں گے سامنے، میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یہ گھر کی دیوار تھی، ٹیک لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی ہیں، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ادھر نبی رحمت یہ سوچ رہے ہیں، ادھر شیطان ان یہودیوں کو الگ منصوبہ دے رہا ہے۔ شیطان سوار ہو گیا اور شیطان نے ان کے سامنے ایک پلان رکھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اچھا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، بہت بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون ایسا آدمی ہے جو چکی کا پاٹ، بڑا سا پاٹ لے کر اوپر جائے، جس گھر کی دیوار سے نبی رحمت ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اس دیوار پر چڑھ کر وہ چکی کا پاٹ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے۔ یہ کام انہوں نے کیا۔ تو اس کے لیے ایک بدبخت یہودی عمرو بن جحاش نے کہا کہ میں تیار ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ ان میں سے، یہودیوں میں سے ایک آدمی تھے سلام بن مشکم، انہوں نے کہا کہ نہ، ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ کی قسم، اللہ انہی تمہاری ارادوں کے بارے میں بتا دے گا۔ اللہ ان کو وحی کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ بتا دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ شیطان جب سوار ہوتا ہے تو مشورے لوگوں کو کیا نہیں کرتے ہیں؟ اچھے نہیں لگتے، مشورے بکواس نظر آتے ہیں، تو انہوں نے نہیں مانا۔ تو ادھر یہ ہوا کہ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ اس طرح کیے بالکل بھلی نہیں لگتی تھی۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جبریل نے آ کر یہودیوں کی اس منصوبے کی خبر دے دی کہ یہ ایسا ہونے والا ہے۔ ایک آدمی، وہ عمرو بن جحاش، وہ اوپر جائے گا، چکی کا پاٹ پھینک دے گا، گرا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے جہاں بیٹھے تھے اور مدینے کی طرف چل پڑے، اور کہتے ہیں بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے اور کہنے لگے آپ اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر ان سے مال لیے اٹھ کر چلے آ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔
تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی آپ اٹھ کر چلے آئے، ہم بھی چلے آئے۔ آپ نے بتلایا کہ یہودیوں کا کیا ارادہ تھا، کیا منصوبہ ان کا تھا۔ مدینہ واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً محمد بن مسلمہ، یہ کون ہے؟ کون ہے محمد بن مسلمہ؟ جنہوں نے کعب بن اشرف کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ ان کو بنی نضیر کے پاس روانہ کیا، یہودیوں سے وہی خاص ڈیل کرتے تھے، روانہ کیا اور فرمایا انہیں یہ نوٹس دے دو کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ۔ یعنی یہودیوں کو ایک پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا کہ مدینے سے کیا کرو؟ نکل جاؤ۔ ارے بہت بڑی بات تھی، ان کے اپنے قلعے تھے، اپنے باغیچے تھے، اپنی دولت تھی، سطوت تھی، اپنے محلات تھے، سب کو چھوڑ کر ان کو کیا کرنا تھا؟ مدینے سے نکل جانا تھا۔ اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ کتنا ٹائم دیا اللہ کے نبی نے؟ 10 دن۔ اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ 10 دن کے اندر اندر کیا کرو؟ مدینے سے نکل جاؤ۔ اب یہودیوں کو یہ نوٹس ملنے کے بعد جلا وطنی کے علاوہ کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہودی سفر کی تیاری کرنے لگے، 10 دن میں خالی کرنا ہے۔ سفر کی تیاری کرتے رہے، لیکن اس دوران کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی، ابھی اصل کیریکٹر اس کا، اصل وہ عین وقت پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باہر اپنے بل سے باہر آتا ہے۔ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے ایک میسیج دیا، ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے جگہ ڈٹے رہو۔ کیا بولا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے جگہ ڈٹے رہو، اڑے رہو، گھر بار نہ چھوڑو۔ میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں، میرے پاس 2000 لوگوں کی فوج ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ، بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اگر ایسا ہمت دلائیں گے تو کیا ہوگا؟ بنو نذیر نے بھی نکلنے کی، جلا وطنی کی تیاری کیا کر دی؟ روک دیا۔ اب بولا ان کے اندر خود اعتمادی پلٹ آئی، ان کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا، بولا کہ اچھا ہم یہیں رہ کر اللہ کے نبی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب، بنو نذیر کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب۔ اسے امید تھی کہ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی نے جو کہا ہے اسے کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ تو اب انہوں نے، بنو نذیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جواب لکھا، تو انشاءاللہ وہ جواب پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جواب کیا تھا؟ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلنے والے، آپ کو جو کرنا ہو کر لیں۔ بنو نذیر نے ایک فیصلہ کن جواب کسے دے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 دن کے اندر خالی کرو، اگر اس کے بعد رہ جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم خالی نہیں کرنے والے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم جو کچھ سنتے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق دے، اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔